You are watching Maulana Anis Bilgrami. Please subscribe. Also, don't forget to like, comment, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursaleen wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baytihi ajma'in, amma ba'd. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں مسیح دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگنے کا خصوصی اہتمام کیا ہے۔ مسیح دجال کا فتنہ اتنا خطرناک ہوگا کہ لوگ اس کے فتنوں میں بڑی کثرت کے ساتھ مبتلا ہو جائیں گے۔ اپنے بندوں کی آزمائش کے لیے اللہ دجال کو فطری قوانین پر بالا تری عطا کر دے گا۔ اللہ اپنے بندوں کے امتحان کے لیے، اپنے بندوں کی آزمائش کے لیے دجال کو فطری قوانین پر بالا تری عطا کر دے گا۔ ایک کسان بیج جب اپنے کھیت میں ڈالتا ہے تو ایک فطری نظام ہے، اسی کے تحت میں کوپل نکلے گی اور اتنے ہی عرصے میں وہ بڑھے گا اور اتنے ہی عرصے میں اس کی شاخیں تیار ہوں گی، پھر پھول آئیں گے اور پھل آئیں گے۔ ایسا نہیں کہ ادھر آم کی گٹھلی زمین میں ڈالی اور فوراً آم کا پیڑ تیار ہو جائے اور اس میں آم لگ جائیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ فطرت کا اپنا ایک قانون ہے اور فطرت اپنے قانون کے مطابق سفر طے کرتی ہے، ہر چیز میں یہی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ایمان کی آزمائش کے لیے دجال کو قوانین فطرت پر بالا تری عطا کرے گا۔ اس کا ایک اشارہ ہوگا، بادل آئیں گے اور بارش شروع ہو جائے گی۔ اس کا ایک حکم ہوگا، خشک زمین سرسبز ہو کر لہلہا اٹھے گی اور اس میں طرح طرح کے پیڑ پودے، پھول اور پھل ایک دم سے دجال کے حکم کے مطابق ظاہر ہو جائیں گے۔ قانون فطرت پر بالا تری کا یہ عالم ہوگا کہ وہ مردوں کو اٹھا کر زندوں سے ان کی بات چیت کرا دے گا۔ جو دجال کو اپنا رب نہیں مانیں گے، دجال ان سے کہے گا کہ اگر تمہارے دادا کو میں زندہ کر کے تمہاری ان سے بات کرا دوں تب تو مان لو گے مجھے اپنا رب، اور وہ ایسا کر دے گا۔ زمین کی طرف اشارہ کرے گا، زمین پھٹے گی، اس کے اندر سے ان کے دادا میاں نکل آئیں اور اپنے پوتے سے بات چیت کر لیں گے۔ آپ بتائیں کتنا خطرناک فتنہ ہے دجال کا۔ تمام انسانی زندگی کے وسائل پر اکیلے دجال کا قبضہ ہوگا، تمام انسانی وسائل پر۔ جو اس کو نہیں مانے گا اس کو ہر وسیلے سے وہ محروم کر دے گا، اور جو اس کی ربوبیت کو تسلیم کر لیں گے جو لوگ، ان کے لیے وہ اپنی طرف سے نعمتوں کے دہانے کھول دے گا۔ آپ غور فرمائیں کہ کتنا نازک وقت ہوگا، اتنے مصائب آئیں گے، اتنی پریشانیاں آئیں گی، آنکھوں سے صاف دکھ رہا ہوگا کہ دجال کے ماننے والے عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں اور اس کو نہ ماننے والے بہت تنگ دستی کی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اس کے جاہ و جلال اور اس کے رعب اور دبدبے کا یہ عالم ہوگا کہ ہر شخص اس سے ڈر رہا ہوگا، وہ اپنے ساتھ جنت اور جہنم لے کر چل رہا ہوگا۔ اس کے ماننے والے ہیں کہا کہ جنت میں جاؤ، ان کو نہ ماننے والے، اس کو نہ ماننے والے ان کو جہنم میں ڈال دے گا۔ یہ بات الگ ہے کہ جو جنت دکھ رہی تھی وہ جہنم ہوگی اور جو جہنم دکھ رہی تھی وہ جنت ہوگی۔ لیکن ہے بڑی آزمائش کا موقع۔ دنیا کے ہر خطے میں، ہر حصے میں، جہاں جہاں انسانوں کی آبادی ہے وہاں وہاں وہ پہنچے گا اور پہنچ کر اپنے دج
اور اپنے مکر سے لوگوں کو اپنا فرما بردار بنائے گا۔ بس 2 شہر ایسے ہیں جہاں اللہ نے اس کا داخلہ ممنوع کر دیا ہے، نہ وہ مکہ المکرمہ میں داخل ہو سکتا ہے، نہ وہ مدینہ منورہ میں داخل ہو سکتا ہے۔ وہاں فرشتوں کا پہرا لگا ہوا ہے، ہر مدخل پر، ہر انٹرنس پر فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دجال جائے تو کدھر سے جائے، بس مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ میں اس کا داخلہ نہیں ہو سکتا، باقی ہر جگہ جا کر وہ لوگوں کو مجبور کرے گا اپنی ربوبیت کو تسلیم کرنے کے لیے کہ مجھے اپنا رب مانو۔ ایسے نازک حالات میں ہم دجال کے فتنوں سے کیسے بچیں، اس کے لیے ہمیں اور آپ کو ایک خاص اہتمام یہ کرنا پڑے گا کہ اپنی دعاؤں میں مسیح دجال کے فتنوں سے بچنے کے لیے اپنے اللہ کی پناہ روزانہ طلب کیا کریں کہ اللہ میں مسیح دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھ، اور اللہ ہمیں مسیح دجال کے فتنوں سے بچا لے۔ اگر ہم اللہ سے روزانہ دجال کے فتنوں سے بچنے کی دعائیں مانگیں گے تو ہمارے اللہ ہمیں اور آپ کو اپنی حفاظت میں ضرور لے لیں گے۔ ہر جمعے کو سورۃ الکہف کے پڑھنے کا، سمجھ کر پڑھنے کا اہتمام کیجیے، دجال کے فتنوں سے محفوظ رہیں گے۔ سورۃ الکہف میں سے آج اصحاب کہف کے واقعے کا انتخاب کر کے آپ کو سنا دیا گیا، لیکن جب آپ پوری سورۃ الکہف پڑھیں گے تو آپ پر یہ حقیقت منکشف ہو ہی جائے گی کہ جس دجال کو اللہ فطرت کے قوانین پر بالا تری عطا کرے گا، وہ اللہ اس سے بھی زیادہ قوانین فطرت پہ غلبہ رکھتا ہے۔ میں آسان زبان میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں قرآن کی آیت کے حوالے سے۔ قرآن مجید میں اللہ نے شیطانی نظام بتایا ہے کہ وہ تمہیں کیسے گمراہ کرتا ہے، شیطانی نظام۔ 8ویں پارے میں سورۃ الاعراف کی آیت ہے، اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ۔ بہت توجہ سے سنیں گے تو یہ فلسفہ سمجھ میں آئے گا آپ کے۔ اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ۔ یہ شیطان اور اس کی پوری فیملی، اس کا پورا قبیلہ، یہ تمہیں دیکھتا ہے ان مقامات پر بیٹھ کر کہ تم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ شیطان اور اس کے قبیلے کے ٹھکانے ایسے ہیں کہ وہ ان ٹھکانوں پہ بیٹھ کر تمہیں تو دیکھ لیتا ہے لیکن تم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ مقابلہ اور زیادہ خطرناک ہو گیا۔ دشمن سامنے ہو تو مقابلہ آسان، دشمن وہاں ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، کوئی بھی حملہ کر سکتا ہے، اور جہاں دشمن بیٹھا ہے ہم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ بڑا مشکل مسئلہ ہے، کیسے مقابلہ کریں گے؟ علماء نے لکھا ہے کہ پھر مقابلہ کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کی مدد لے لو۔ توجہ سنیے گا، اس کی مدد لے لو کہ وہ اسے دیکھ رہا ہو، تمہارا دشمن اسے نہ دیکھ سکے۔ تو قرآن مجید میں شیطان کے حملہ کرنے کا جو نظام اللہ نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ شیطان اور اس کی پوری فیملی، وہ قبیلہ، شیطان اور اس کا پورا قبیلہ ان مورچوں پر بیٹھا ہے کہ ان مورچوں سے وہ شیطان اور اس کے قبیلے کے سارے شیطان وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، تم ان کی گرفت میں ہو لیکن تم ان کو نہیں دیکھ سکتے کہ وہ کون سے مورچوں پر بیٹھے ہیں، کون سے ٹھکانوں پر بیٹھے ہیں۔ تو پھر مقابلہ کیسے ہوگا؟ دشمن کی گرفت میں آپ ہیں اور آپ دشمن کو دیکھ تک نہیں سکتے۔ اس کا حل کیا ہے؟ پھر اس کا حل یہ ہے کہ ہم اور آپ تو کچھ کر نہیں سکتے، مدد ان کی چاہو کہ وہ اسے دیکھ رہے ہیں اور یہ شیطان انہیں نہیں دیکھ سکتا۔ کون ہے وہ؟ ہمارے پیارے اللہ۔ وہ دیکھ رہے ہیں ہمارے ایمان والے بندوں کے دشمن کہاں کہاں بیٹھے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور یہ شیاطین انہیں دیکھ سکتے ہیں، اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ تبھی حکم ہے کہ قرآن بعد میں پڑھو، پہلے اپنے اللہ کی پناہ طلب کرو مردود شیطان سے۔ تلاوت قرآن مجید سے پہلے
خود قرآن میں یہ حکم لکھا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو تو پہلے شیطان مردود سے اللہ کی حفاظت طلب کرو کہ اے اللہ اس شیطان مردود سے ہماری حفاظت فرمائیے اور اپنی پناہ میں ہمیں لے لیجیے۔ یہ دعا کرتے ہیں، دعا کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ جب آپ یہ دعا کر لیں گے تو آپ کا اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں لے لے گا اور دشمن شیطان سے آپ کو محفوظ کر دے گا۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کی پیروی کرتے ہوئے جب ہم مسیح دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ بار بار طلب کریں گے تو ہمارا اللہ ہمیں اور آپ کو مسیح دجال کے فتنوں سے بچا ہی لے گا۔ ان کی مدد کے بغیر مسیح دجال کے فتنوں سے بچا ہی نہیں جا سکتا۔ اور جب آپ سورہ الکہف پڑھیں گے، سورۃ الکہف کا مطالعہ کریں گے اور سورۃ الکہف کو سمجھیں گے تو اللہ نے اس پوری سورت میں قوانین فطرت پر اپنی بالادستی کا ذکر کیا ہے۔ سورہ کہف کا پڑھنے والا دجال کے فتنوں سے متاثر نہیں ہو سکتا، اسے اپنے اللہ کی قدرت پر یقین ہے، اور جو اللہ کی قدرت کو ماننے والا ہے اور جاننے والا ہے وہ مسیح دجال کے فتنوں میں کبھی گر ہی نہیں سکتا۔ سورۃ الکہف میں اللہ نے پہلے اصحاب کہف کا واقعہ سنایا۔ یہ فطرت کے مطابق ہے یا فطرت کے خلاف ہے؟ 309 سال تک ان کو غار میں سلائے رکھا اور 309 سال کے بعد اٹھایا تو ویسے تھے جیسے لیٹے تھے۔ فطرت کا تقاضا تو یہ ہے کہ بال بڑھ جاتے، کپڑے گندے ہو جاتے، چہرے پر مٹی جم جاتی، ناخون بہت آگے نکل جاتے، یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ ہمارے اللہ کی قدرت قوانین فطرت پر غالب ہے۔ جب ہمارا ایمان اللہ پہ اتنا مضبوط ہے تو ہم دجال کے شعبدہ بازیوں سے کبھی متاثر نہیں ہو سکتے۔ وہ سب شعبدے بازی کرے گا، قوانین فطرت پر بظاہر اس کو غلبہ حاصل ہوگا، حقیقت میں نہیں۔ قوانین فطرت پہ حقیقی غلبہ تو ہمارے اللہ کو حاصل ہے، وہ شعبدے بازی ہوں گی اس کے پاس۔ شعبدے بازی سے کون متاثر نہیں ہوگا؟ جسے اپنے اللہ کی قدرت کا حقیقی علم ہوگا کہ ہمارا اللہ تو وہ ہے جو اصحاب کہف کو 309 سال تک غار میں سلائے رکھا، پھر اس نے اٹھایا، اسی حالت پر تھے وہ۔ ہم اسی اللہ کو مانیں گے، ہم دجال کو اپنا رب نہیں مان سکتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع علیہ السلام اور حضرت خضر کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ملاقات کرنے جا رہے ہیں حضرت خضر علیہ السلام سے، اور آپ کے ساتھ میں یوشع بن نون آپ کے خادم ہیں۔ یہ حضرت یوشع علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے پڑ پوتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے ایک صاحبزادے کا نام تھا افرایم، ان کے بیٹے کا نام تھا نون، ان کے بیٹے ہیں یہ یوشع جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاص خادم ہیں اور اس سفر میں ساتھ ہیں جس میں آپ حضرت خضر سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کہاں ملیں گے خضر؟ کچھ عطا پتہ ہونا چاہیے ان کا۔ دیکھو قوانین فطرت پہ بالادستی سورۃ الکہف کے حوالے سے سمجھو۔ یہ مچھلی ہمارے تھیلے سے نکل کے سمندر میں جہاں کودے وہی ملیں گے خضر۔ اللہ اکبر۔ یہ کسی افسانہ نگار کی افسانہ نگاری نہیں ہے کہ صاحب اس نے افسانہ لکھ دیا۔ افسانہ نگار تو زمین اور آسمان کے خلا میں ملا دیتے ہیں، یہ قرآن کا بیان ہے۔ حضرت یوشع اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دونوں چلے اور ایک جگہ تھک کے لیٹ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام سو گئے اور یوشع جاگتے رہے، اور جاگتے جاگتے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے تھیلے میں جو مچھلی رکھی وہ نکلی اور سمندر میں کود گئی۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ تو مچھلیاں کھاتے ہی رہتے ہیں، اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ کوکر میں پتیلی میں پکی پکائی مچھلی بوٹیاں نکل کے باہر کودنے لگیں تو میں آپ کو سچ بتاتا ہوں آپ اپنے گھر سے کود کے باہر نکل جائیں گے۔ ایسا ہوگا نا؟ یہ کیا مصیبت، مچھلی تلی کاٹی بنائی اور یہ تو ہمارے کوکر سے کود کے باہر نکل گئی، یہ کیا ہو گیا؟ حضرت یوشع بن نون نے دیکھا کہ وہ مچھلی
پھر اسے کیسے معلوم یہ ہوا کہ خضر یہاں ہے اور اس کو تھیلے سے اور زنبیل سے نکل کر یہاں پہ کودنا ہے؟ اللہ کا نظام ہے۔ جو بندے اللہ کی اس قدرت کو قرآن کے حوالے سے سمجھ چکے ہوں کہ میرا اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ مچھلی کو یہ شعور عطا کر دیتا ہے وہ خضر کا پتہ بتا دے اور تھیلے سے نکل کے مچھلی وہ سمندر میں کود جائے، اس اللہ کو ماننے والے کبھی بھی دجال کے فتنوں میں مبتلا ہو ہی نہیں سکتے۔ میں حضرت یوشع علیہ السلام کی قبر پہ جب گیا، 19 فٹ لمبی ہے ان کی قبر۔ تاریخ انسانی کے یہ پہلے شخص ہیں جن کے لیے اللہ نے سورج کو ایک مقام پر روک دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بیت المقدس فتح نہیں ہو سکا تھا، تو آپ نے اپنے خادم انہی حضرت یوشع بن نون کو اپنا جانشین بنایا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کے وصال کے بعد ان کو نبوت سے نوازا اور کہا کہ بیت المقدس فتح کرو۔ یہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے آگے بڑھے تو بیچ میں ایک شہر آیا، اس کو عربی میں اریحا کہتے ہیں، انگریزی میں جریکو کہتے ہیں۔ اس شہر میں جب میں گیا تو عجیب انداز کا وہ شہر ہے، دنیا کی معلوم تاریخ میں نہایت قدیم ترین شہر ہے یہ، اب سے 12,000 سال پرانا شہر ہے، وہ مسلسل آباد ہے، 12,000 سال پرانا شہر ہے اریحا جریکو۔ آپ اس کو سرچ کرنا، پوری تفصیل آپ کے سامنے آ جائے گی۔ وہاں بھی میں 2 مرتبہ گیا۔ تو حضرت یوشع بن نون نے پہلے اس شہر کو فتح کیا، فصیلوں سے گھرا ہوا تھا، آگے بڑھے اور بیت المقدس کو فتح کرنا چاہا تو سورج غروب ہونے کی تیاری کرنے لگا، شام ہو گئی، رات میں جنگ لڑی نہیں جا سکتی، اور یہ جمعے کا دن تھا، ہفتے کو یہودیوں کے لیے جنگ کرنا ممنوع۔ اتوار آتے آتے سارے جذبات تھم جاتے، کیسے فتح ہوتا؟ اللہ سے دعا کی۔ حضرت یوشع بن نون نے سورج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، انکی مأمورا وانا مأمور، اے سورج تو بھی اللہ کا غلام ہے اور میں بھی اللہ کے حکم کا پابند ہوں۔ پھر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اس سورج کو اسی مقام پر روک دے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ نے سورج کو اسی مقام پر اس وقت تک روکے رکھا جب تک حضرت یوشع بن نون نے بیت المقدس کو فتح نہیں کر دیا۔ جب بیت المقدس فتح ہو گیا تو پھر سورج آگے بڑھا اور غروب ہوا۔ یہ ہیں یوشع بن نون، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم خاص۔ ان کی زنبیل سے مچھلی نکلی، سمندر میں جا کے گری اور بتا دیا کہ یوشع علیہ السلام کو کہ یہاں پر ہیں حضرت خضر۔ جب موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو حضرت یوشع یہ بتانا بھول گئے کہ زنبیل سے مچھلی نکل چکی ہے، آگے بڑھے، بہت دور نکل گئے۔ لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ناشتہ لاؤ، تھک گئے ہیں سفر میں چلتے چلتے، نکالو مچھلی کھائیں۔ تب حضرت یوشع بن نون نے بتایا کہ وہ مچھلی تو زنبیل سے نکل کے اس مقام پہ سمندر میں کودی تھی، مجھے بتانا یاد نہیں رہا، یہ قرآن میں لکھا ہے۔ پھر واپس ہوئے اور اسی مقام پر پہنچے جہاں پہ وہ مچھلی کود کے سمندر میں گری تھی۔ اس واقعے میں یہ حصہ پوشیدہ ہے کہ جو ایمان والے قرآن کے حوالے سے یہ پڑھ چکے ہوں، سمجھ چکے ہوں اپنے اللہ کی قدرت، کہ ان کے حکم سے وہ مچھلی زندہ ہو کر زنبیل سے تھیلے سے نکل کر سمندر میں کود کر حضرت خضر کا راستہ بتا سکتی ہے، حضرت خضر کی منزل بتا سکتی ہے۔ اس قرآن کے ماننے والے، اس اللہ کو ماننے والے، قرآن کے اس قصے کو پڑھنے والے کیا کبھی دجال کے شعبدہ بازی میں مبتلا ہو سکتے ہیں؟ دجال کی شعبدہ بازی سے متاثر ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ آگے حضرت خضر سے ملاقات ہوئی، تفصیلی قصہ میں جائے بغیر آپ یہ سمجھیں کہ حضرت خضر حضرت موسیٰ کو لے کر جا رہے ہیں، آگے سمندر ہے، کشتی والے سے کہا کہ ہمیں بٹھلا لو۔ یہ صاحب نیک لوگ، اللہ والے لوگ، اس نے بٹھلا لیا۔ جب پیسے وصول کر رہا تھا کشتی والا تمام مسافروں سے تو ان دونوں بزرگوں سے پیسے نہیں لیے، اور تھوڑی کشتی آگے بڑھی تو حضرت خضر نے اس کی کشتی توڑنی شروع کر دی، کشتی توڑنے لگے اور توڑ دی۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا آپ یہ کشتی توڑ کر ہم سب کو غرقاب کر دیں گے، اسی سمندر میں ڈبو دیں گے؟ اور جس شخص نے آپ سے پیسے تک نہیں لیے آپ اسی کی کشتی کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ قوانین فطرت پہ بالا دستی حضرت خضر نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ آپ شریعت جانتے ہیں، میں اللہ کا نظام سلطنت جانتا ہوں، دونوں میں فرق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں تو شریعت کا پورا علم ان کے پاس ہے، اور حضرت خضر کے پاس تکوین کا علم ہے، اللہ کی طرف سے علم لدنی ان کو حاصل تھا۔ قرآن کے حوالے سے جو لوگ حضرت خضر کے علم لدنی کو مانتے اور جانتے ہیں وہ کبھی بھی دجال کے فتنوں میں مبتلا ہو ہی نہیں سکتے۔ کشتی توڑ دی، حضرت خضر نے کہا کہ ہمارا آپ کا معاملہ یہ طے ہوا تھا کہ ہمارے کام پر آپ اعتراض نہیں کریں گے، آپ نے تو پہلی فرصت میں اعتراض کر دیا۔ آگے بڑھے، ایک چھوٹا سا معصوم سا بچہ جا رہا تھا، حضرت خضر نے اس کی کسی غلطی کے بغیر اس کو پکڑا اور اس کی گردن مروڑ دی اور مار کے اسے پھینک دیا، معصوم سا بچہ چھوٹا سا۔ حضرت موسیٰ تو شریعت کے پابند ہیں، آپ نے فرمایا کہ یہ تو بڑا برا کام کیا، لقد جیت شیئا نمرا۔ یہ کہاں سے کہاں تک بات مناسب ہو سکتی ہے؟ معصوم سا بچہ جس نے کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی جرم نہیں کیا، آپ نے اس کی گردن مروڑی اور مار کے پھینک دیا، کہا کہ ہم نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ ہمارا تمہارا گزر نہیں ہوگا۔ حضرت موسیٰ اپنا کام کر رہے ہیں، ان کا فرض ہے ایسے موقع پہ شریعت بتائیں، اور حضرت خضر اپنا کام کر رہے ہیں، ان کو آرڈر ہے کہ یہ کام کرو، اس کا تعلق تکوین سے ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا ٹوکنا شریعت کی روشنی میں ہے، دونوں کام اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں۔ اور آگے بڑھے، ایک بستی آئی، کہا کہ کھانا کھلا دو، بھوک لگی ہے۔ اگر چوہان بانگر میں کوئی باہر کا آدمی آ کے کوئی زیادہ مطالبہ نہ کرے، صرف اتنا کہے کہ ہمیں ایک وقت کا کھانا کھلا دو، تو میاں جان پہچان ہو یا نہ ہو، چوہان بانگر والے اتنے فراخ دل ہیں، میاں ایک دو لوگوں کو کھانا تو کھلا ہی دو گے یا منع کر دو گے؟ کھلا دیں گے کھانا۔ اور اس زمانے میں تو ہوٹل ہوتے ہی نہیں تھے، کھانا بستی کے لوگ ہی کھلا دیتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر اس بستی میں پہنچے، کھانا مانگا بھی کھانا کھلاؤ، بھوک لگی ہے، تو بستی والے اتنے ظالم تھے کہ انہوں نے کھانا کھلانے سے صاف انکار کر دیا کہ کھانا یہاں نہیں ملے گا، اللہ کا نظام ہے، کھانا نہیں ملے گا۔ وہ سب آتا ہے ایسے موقع پر۔ آگے بڑھے تو ایک دیوار گری جا رہی تھی، حضرت خضر نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے کہ دیکھو بھائی یہ دیوار اس بستی کی گری جا رہی ہے، اس کو ہٹا کے دیوار دوبارہ سیدھی کر کے کھڑی کر دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جس بستی کے لوگوں نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا ان کی دیوار فری میں ہم کھڑی کر دیں، کیا ضرورت ہے ہمیں ایسی محنت مزدوری کرنے کی اس بستی کے لوگوں کے لیے جنہوں نے ہمیں کھانا تک نہیں کھلایا۔ تب حضرت خضر نے فرمایا کہ جس کے لیے آپ بے چین ہیں، جس کی تعبیر جاننے کے لیے آپ بے قرار ہیں، سنیے میں اس کی تعبیر بتائے دیتا ہوں۔ میں نے کشتی اس لیے توڑی کہ اس ساحل پر ایک ظالم بادشاہ رہتا ہے، ہر اچھی کشتی کو وہ چھین لیتا ہے، اس نے ہم سے کرایہ نہیں لیا تو اس پر مجھے تو احسان کرنا ہی تھا، کشتی میں میں نے عیب پیدا کر دیا، عیب دار کشتی وہ بادشاہ دیکھے گا، کہے گا بیکار مال ہے اسے چھوڑو، تو میں نے اس کی کشتی بچانے کے لیے اتنا حصہ توڑا ہے۔ وہ غلام، وہ بچہ جس کو میں نے قتل کیا، اللہ نے مجھے اس کا آرڈر دیا تھا کہ یہ بچہ آگے چل کر اپنے ماں باپ کے لیے بہت ظالم بنے گا، تو کیوں نہ بچپن میں اسے ختم کر دیا جائے۔ شریعت میں یہ بات نہیں ہے لیکن تکوین میں یہ بات طے ہو چکی، اللہ کے حکم سے میں نے اسے قتل کیا، اپنی طرف سے میں نے کچھ نہیں کیا، وما فعلته عن امری، اپنی طرف سے میں نے کچھ نہیں کیا۔ یہ حضرت خضر کا بیان قرآن میں مذکور ہے۔ دیوار کیوں اٹھا دی؟ دو یتیم بچوں کے باپ نے یہ دیوار بنائی تھی اور اس دیوار کے نیچے اپنے بچوں کے لیے بہت سارا خزانہ جمع کر دیا تھا۔ وہ ماں باپ بڑے نیک تھے، اگر یہ دیوار گر جاتی خزانہ کھل جاتا اور خزانہ نکلتا تو یہ معصوم یتیم بچے ہیں، بستی کے لوگ سارا خزانہ لوٹ لیتے۔ ماں باپ کی نیکیاں ان کی اولاد کے کام آتی ہیں، یاد رکھیے گا، ماں باپ کی نیکیاں ان کی اولاد کے کام آتی ہیں۔ وہ بڑے نیک صالح تھے تو اللہ نے ان کی
یتیم اولاد کے لیے، ان کے بچوں کے لیے غیبی انتظام یہ کر دیا کہ وہ دیوار حضرت خضر کے ذریعہ سے، حضرت موسیٰ کے ذریعہ سے کھڑی کرا دی، وہ خزانہ چھپ گیا۔ یہ جو کچھ میں نے کیا اپنی طرف سے نہیں کیا، میرے اللہ کا حکم تھا۔ جو لوگ سورۃ الکہف کے حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت یوشع علیہ السلام کا، حضرت خضر کا یہ واقعہ پڑھ چکے ہوں، رب کعبہ کی قسم یہ لوگ کبھی بھی دجال کے فتنوں سے متاثر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ہر جمعے کو سورۃ الکہف کی تلاوت کیا کریں۔ سورۃ الکہف کی تلاوت کرنے کے دوران اس کو سمجھ کر پڑھیں۔ سمجھیں گے نہیں تو یقین نہیں بنے گا۔ بغیر سمجھے پڑھنے سے ثواب مل جاتا ہے، بغیر سمجھے پڑھنے سے ثواب مل جائے گا، لیکن یقین مضبوط نہیں ہوگا۔ یقین مضبوط ہوگا اس کے سمجھنے سے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کا واقعہ سنایا ہے، وہ تو بڑا عجیب واقعہ ہے۔ اس واقعے میں اتنے عجائب موجود ہیں کہ جس نے سورۃ الکہف کے حوالے سے حضرت ذوالقرنین کا واقعہ پڑھ لیا، آپ یقین جاننا وہ کبھی بھی دجالی فتنوں سے متاثر نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے سورۃ الکہف کی وہ خاصیت کہ وہ قوانین کی بالادستی، فطرت کے اوپر جو بالادستی اللہ کو حاصل ہے، وہ کسی قانون کا پابند نہیں ہے۔ ہمارا اللہ کسی اسباب کا پابند نہیں ہے۔ ہمارے اللہ کی شان یہ ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ ان کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں کن، یعنی ہو جا، فیکون، تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ ہمارے اللہ کی یہ شان ہے۔ قرآن کے حوالے سے اور خاص طور پر سورۃ الکہف کے حوالے سے جو لوگ اپنے اللہ کی قدرت کو سمجھ چکے ہوں، وہ کبھی بھی دجال کے فتنوں سے اور اس کے شعبدوں سے متاثر نہیں ہو سکتے۔ لیکن اگر اپنے اللہ کی قدرت کو نہیں سمجھا، اگر اللہ کی عطا کو نہیں سمجھا، اگر اللہ کی طرف سے آنے والے امتحانات کو، ابتلا کو اور آزمائش کو نہیں جانا، تو پھر ایسے لوگ دجال کے فتنوں میں ضرور مبتلا ہو جائیں گے۔ اور ہم اور آپ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ دجال اکبر جب آئے گا وہ تو بعد کی بات ہے، اس کے چیلے، اس کے کارندے آج کے دور میں جو دجالی فتنے برپا کیے ہوئے ہیں، یہ امت مسلمہ ان دجالی فتنوں سے کتنی متاثر ہو رہی ہے، اس کا سروے کر لیجئے، جائزہ لے لیجئے۔ ذرا سا جھٹکا لگا ایمان چھوڑ کے ادھر، ذرا سا دباؤ پڑا ایمان چھوڑ کے ادھر، اقتدار کی کرسیوں پہ قبضہ کرنے کے لیے ادھر، یہ بھی کوئی ایمان ہے؟ چھوٹے چھوٹے دجالوں، کذابوں کے فتنے میں جو آج مبتلا ہو رہے ہیں، ان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ دجال اکبر اصلی دجال سے مقابلہ کر سکیں گے؟ میرے ایمان والے بھائیوں، اس اصلی دجال سے مقابلہ کرنے کے لیے یہ ہماری اور آپ کی مذہبی ذمہ داری ہے کہ عصر حاضر کے جو چھوٹے چھوٹے دجال ہیں، کذاب ہیں، جو ہماری اور آپ کی ضروریات زندگی پہ قبضہ کر رہے ہیں، ملے گا، پانی بھی ملے گا، کھانا بھی ملے گا، راشن بھی ملے گا، سب کچھ ملے گا۔ کب؟ جب ہماری اتباع کر لو، ہماری پیروی کر لو، نہیں تو ہر چیز بند۔ یہ اسی کے تھوڑے تھوڑے اور چھوٹے چھوٹے نقشے ہمیں اور آپ کو دکھائے جا رہے ہیں۔ تیاری کیجئے اس دجال سے مقابلہ کرنے کی۔ وہ آئے گا تو بڑے فتنے لے کر کے آئے گا، وہ آئے گا تو تباہی مچاتا ہوا آئے گا۔ معمولی معمولی ایمان والے لوگ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ تبھی قرآن نے کہا کہ اپنے ایمان کو بڑھاؤ۔ کیا کہا قرآن نے؟ اپنے ایمان کو بڑھاؤ یا بناؤ۔ کوئی فیکٹری ہو تو بنا لینا، ایمان بن جائے گا آپ کی فیکٹری میں۔ بنانے کا کام کرنا ہے ہمیں اور آپ کو یا بڑھانے کا؟ اسلام کی 1450 سالہ تاریخ میں یہ تعبیر کبھی استعمال ہی نہیں ہوئی کہ ایمان بناؤ۔ ایمان بنانے کی کوئی تعبیر نہیں ہے، ایمان بڑھانے کی تعبیر ہے۔ ابھی تو اتنا ہی معلوم تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب اپنے اس ایمان میں اضافہ کرو اور کہو اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ ہوا ایمان میں اضافہ، وہ حی ہے، زندہ ہے،
ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. پوری کائنات کے نظام کو اکیلے سنبھالنے والا ہمارا اللہ ہے. نہ اسے اونگ آتی ہے, نہ اس پہ نیند طاری ہوتی ہے. ساری کائنات سو جاتی ہے اور ہمارا اکیلا اللہ جاگ جاگ کر پوری کائنات کی حفاظت کرتا ہے. یہ قرآن پڑھا تو اس سے ایمان بڑھا. تو ایمان بنانا ہے یا بڑھانا ہے؟ بنانے کا کام کریں گے یا بڑھانے کا؟ بنانے کی اعلان جس دن آپ نے کر دیا کہ بھئی ہمارے یہاں ایمان بنتا ہے, تو لوگ یہی سوچیں گے کہ کوئی نیا ایمان بنا رہے ہوں گے. نبی والا, رسول والا ایمان تو ان کے پاس ہوگا نہیں. وہ والا ایمان تو عطا کر گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی نیا ایمان بنا رہے ہو کیا؟ یاد رکھیے, ایمان بنانے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ایمان قبول کر لیا ہے آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر, تو اب ایمان کو بڑھانے کی فکر کرنی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہی کہا تھا کہ پہلے ہم نے ایمان سیکھا, پھر ہم نے قرآن سیکھا, اور اس قرآن کے نتیجے میں ہمارے ایمان میں اضافہ ہو گیا. تو ایمان بڑھانا ہے انشاءاللہ. کیسے بڑھے گا؟ یہ ایمان کسی مال میں رکھا ہے کہ وہاں سے جا کے لے آئیں تو بڑھ جائے. یہ ایمان کسی دکان میں رکھا ہے کہ وہاں سے جائیں اور لے آئیں اور ایمان بڑھ جائے. یہ ایمان کسی پہاڑ کی چوٹی پہ رکھا ہے کہ وہاں جائیں اور ایمان لے آئیں اور بڑھ جائے. یہ ایمان کسی سمندر کے ساحل پر, دریا کے کنارے پر, کسی جنگل میں, کسی درخت کے نیچے رکھا ہے کہ وہاں جاؤ اور ایمان لے کر آ جاؤ اور ایمان بڑھ جائے. نہیں میرے ایمان والے بھائیوں, قرآن میں یہ لکھا ہے ایمان بڑھے گا تو قرآن پڑھنے سے بڑھے گا. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. جب ان کے سامنے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں, ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. آج مثال کے طور پہ اصحاب کہف کا واقعہ قرآن کی آیتوں کے حوالے سے سنا تو کمی ہوئی یا بڑھا یا بنا؟ بنا کیا؟ بنانے کا کام تو ہم کر ہی نہیں سکتے. قرآن کی آیتوں سے ایمان بڑھانا ہے. ایمان آپ سیکھ چکے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تو آپ نے ایمان سیکھ لیا بس. اب ایمان کے بعد کس کی باری ہے؟ قرآن کی. ایمان کی فوراً بعد قرآن کی باری ہے. ایمان تو آپ سیکھ چکے, اب قرآن پر محنت کیجئے اور قرآن سیکھ کر اپنے ایمان میں اضافہ کیجئے. ہم نے ایمان سیکھا, پھر ہم نے قرآن سیکھا, بیچ میں کچھ گیپ ہے کیا؟ نہیں, کچھ گیپ ہو تو بتا دیجئے کہ سال بھر کا گیپ ہے. پہلے ایمان سیکھا اور 1 سال کے بعد قرآن سیکھا. پہلے ہم نے ایمان سیکھا, پھر 10 سال کے بعد قرآن سیکھا. پہلے ہم نے ایمان سیکھا, پھر 20 سال کے بعد قرآن سیکھا. ایسا کوئی گیپ ہے کیا؟ ہرگز گیپ نہیں ہے. لوگوں نے گیپ پیدا کر دیا. مدرسوں میں جاتے ہیں, بھئی کیا کر رہے ہیں آپ؟ قرآن پڑھ رہے ہیں, قرآن پڑھا رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر نے تو پہلے ایمان سیکھا تھا, پھر قرآن سیکھا تھا, اور تم قرآن سیکھ رہے ہو. یہ تعبیر بالکل غلط ہے, جاہلانہ تعبیر ہے یہ. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام سے اس بات کا تعلق ہے کہ پہلے ایمان سیکھو. آپ بتائیں کہ آپ نے ایمان سیکھا یا نہیں؟ سیکھا ہے نا. کیا سیکھا ہے ایمان؟ کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بس ایمان سیکھ لیا. اسی ایمان کے نتیجے میں ایک کافر مومن بن جاتا ہے. اسی کلمے کے نتیجے میں ایک مشرک مومن بن جاتا ہے. آپ نے کلمہ پڑھا تو مومن بن گئے, ایمان والے ہو گئے, ایمان سیکھ لیا. اب اس ایمان کو بڑھانا ہے. بڑھے گا کس سے؟ قرآن کا بیان ہے کہ قرآن پڑھو گے تو ایمان بڑھے گا. یہ ہے اس قول کی اصل حقیقت. دھوکے میں مت آنا کہ ایمان پر پہلے محنت کر کے اس کو بناؤ اور 5 سال کے بعد قرآن پڑھنا, 10 سال کے بعد قرآن پڑھنا. ایسے کہنے والوں کی زندگیاں گزر گئیں اور وہ قرآن نہ پڑھ سکے نہ سمجھ سکے. میرے ایمان والے بھائیوں, دجالی فتنوں کا مقابلہ اگر ہم کر سکتے ہیں تو صرف قرآن کا ذریعہ کر سکتے ہیں. قرآن کا علم ہو اور خاص طور پہ سورۃ الکہف کا علم ہو. اس میں اللہ تعالیٰ نے قوانین فطرت پر بالادستی کا تذکرہ کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ دجال کے پاس شعبدے ہوں گے. اصل قوانین فطرت پہ بارہ کری اللہ رب العالمین کو حاصل ہے. اس صورت میں ایسے واقعات مذکور ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.